اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمثل هذا فأعدوا۔ آج کی نشست کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے عذاب قبر کا انکار کیوں؟ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، وہ وحی پر موقوف ہے۔ ایک طرف ہے وحی اور دوسری طرف ہے ہماری عقل۔ ہماری عقل محدود ہے اور وحی الہی کا سلسلہ غیر محدود ہے۔ تو اس محدود شے سے غیر محدود چیز کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے، ان کی گمراہیوں کے اسباب میں سے ایک قوی اور بنیادی سبب عقل کا استعمال ہے۔ وحی کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں عقل کا، رائے کا استعمال جس نے بھی کیا وہ دین کے تعلق سے یا تو انکار کی طرف گیا یا شکوک شبہات کی طرف گیا، یا دین کے کسی مسئلے پر اس نے عمل بھی کیا، اسے کبھی تشفی، تسلی اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکا۔ اور ہماری شریعت کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ہے ہی غیب پر۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص عذاب قبر کا انکار کرتا ہے اسے وحی الہی کا انکار کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سب سے پہلی وحی آئی تھی، اقرا، وحی لایا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ کسے بیان کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس منظر کو کسی نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، جبریل علیہ السلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ نبی بن گئے ہیں، اور یہ پہلی وحی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں، اور اگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ جی جبریل علیہ السلام آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لائے تھے اور آپ نے اس وحی کو قبول کیا، اس وحی سے آپ نبی بنے، جب یہ بن دیکھے اس چیز پر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح احادیث میں، اپنے صحیح فرامین میں جو کہ صحیح سند سے ثابت ہیں، عذاب قبر کا بھی ذکر کیا۔ اگر آپ کی عقل میں عذاب قبر نہیں آ رہا، جو کہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، صرف عقل کی بنیاد پر اگر وہ چیز آپ قبول نہیں کر رہے تو پھر اس وحی کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اس وحی کا معاملہ بھی غیب والا ہے اور وہ بھی عقل میں نہیں آتا۔ آمنا وصدقنا، تو یہاں پر بھی آمنا وصدقنا کہنا ہوگا۔ ہمارا جو معاملہ ہے نا نفس کا، یہ چار مراحل میں تقسیم ہے۔ ایک مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کا، جو ایک بند اور تنگ جگہ پر ایک بچہ پرورش پاتا ہے، 9 مہینے، 10 مہینے، 8 مہینے۔ دوسرا مرحلہ ہے دنیا کا، جہاں اسے کشادہ ماحول ملتا ہے، دنیا کی زیب و زینت ملتی ہے، اور ایک پہلے مرحلے کے مقابلے میں تھوڑی طویل زندگی ملتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، اس تیسرے مرحلے کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کا معاملہ۔ یہ زندگی اس دوسری زندگی مقابلے میں طویل ہے۔ یہاں جو کشادگی تھی اب وہاں وہ تنگی میں واپس تبدیل ہو گئی ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے آخرت کا،
اور یہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، چاہے وہ جنت میں چلا جائے چاہے وہ جہنم میں چلا جائے، یہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہ 4 مراحل ہیں۔ ہم نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ تیسرا مرحلہ ہے، قبر کا، برزخ کا۔ اور یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں جو اس برزخ کے معاملے کا انکار کرتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں زندگی کا بھی اقرار کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کا بھی اقرار کرتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے آخرت کا، اس کے اندر تو غیب کے معاملات اس عالم برزخ کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اگر کوئی شخص آخرت کا اقرار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ عذاب قبر کا اقرار کرے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہے، ایمانیات کا ذکر ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پکا سچا مسلمان وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ اگر اس کے ایمان کا معیار یہ ہے کہ وہ عقل میں جو چیز آئے گی وہ میں مانوں گا، جو عقل میں نہیں آئے گی میں اس کا انکار کر دوں گا، یہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول جو سب جانتے ہیں، سنتے ہیں، جس میں انہوں نے عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو قبول کر کے بطور دین کے تسلیم کرنے کا عقیدہ بنا رکھا ہے، اس کا رد کرتے فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولاہ بالمس من اعلاہ۔ اگر دین رائے کا نام ہوتا، عقل کا نام ہوتا، آپ کی جو سمجھ میں آئے، جو رائے میں آئے، جو عقل میں آئے، اگر دین اس کا نام ہوتا تو موضوع پر جو مسح ہم کرتے ہیں وہ اوپر کے بجائے نیچے ہوتا۔ حالانکہ دیکھیں عقل کیا کہتی ہے، گندگی کہاں لگتی ہے؟ جو ہم نے موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، جرابیں پہنے، اس کے نیچے لگتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں اور موضوع پر مسح کرنا ہو تو نیچے کریں، گندگی نیچے لگی ہے۔ لیکن شریعت نے کیا کہا؟ نیچے نہیں کرنا، آپ نے اوپر کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ عقل ایک محدود چیز ہے اور دین اسلام کا معاملہ غیر محدود ہے، آپ اس کا تعین عقل سے نہیں کر سکتے۔ یہ عذاب قبر کے منکر ہیں، ان کی عذاب قبر کے انکار کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عذاب قبر کو مان لیتے ہیں، جزا اور سزا کا معاملہ تو آخرت میں ہے، یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ نے کہا کہ جزا اور سزا کا دن کا مالک ہے وہ، تو جزا اور سزا کا دن تو آخرت میں ہے۔ تو یہ قبر سے عذاب کیسے شروع ہو گیا؟ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض، اگر عذاب قبر کو تسلیم کرنے جو قبر میں گیا اسے عذاب ہوتا ہے، تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قبر ہی نصیب نہیں ہوتی، پانی میں ڈوب گیا، مچھلیاں کھا گئی، جل کر راکھ ہو گیا۔ کچھ لوگ تو اپنے مردوں کو کیمیکل کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ قوموں کے اندر تو مردوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو راکھ بن گئے، جسے جانور کھا گئے، جن کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی، ان کے عذاب کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ جو اعتراض ہے یا شبہ ہے ان کا، یہ بھی عقلیات کی بنیاد پر ہے۔ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ذرات کو جمع کر کے سزا نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یہ چیلنج کرتے ہیں آپ؟ جسے جانور کھا گیا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے اس کے ذرے ذرے کو سزا دے، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، اور یہ ہماری عقل میں نہ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ جبکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں۔ حدیث میں ذکر آیا ہے عذاب قبر کا، لیکن یہ اس لیے نہیں مانتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث میں بہت ساری چیزیں عقل کے خلاف ہیں۔ منکرین حدیث، منکرین عذاب قبر۔ ہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن کے اندر بھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے خلاف ہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 پرندے لیے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔
ٹکڑے کر کے مکس کر کے ان کو پھیلا دیا، مختلف پہاڑوں پر پھینک دیا اسے۔ اللہ نے کہا آواز لگاؤ، جن کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جن کی بوٹیاں ہو چکی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، ادھر سے گردن آ رہی ہے، ادھر سے پر آ رہا ہے، ادھر سے ٹانگ آ رہی ہے، اور جڑ کر وہ پرندہ ان کے سامنے آ گیا۔ عقل تسلیم کرتی ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ کیسے ممکن ہے میں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں اور آواز لگاؤں اور وہ جمع ہو جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، حج کا اعلان کر دو، پہاڑ پہ چڑھو اور حج کی صدا لگا دو، اور یہ صدا قیامت تک آنے والے ہر شخص کو ہم پہنچائیں گے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی، اور یہ صدا پوری دنیا میں اللہ نے پھیلا دی۔ اور آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ایک انسان ہے، اس کے دل میں تڑپ کیا ہے؟ حج کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے۔ یہ اس آواز کا نتیجہ ہے جو اللہ اس ضمیر کے اندر پہنچا رہا ہے، اور انسان کے اندر پیسے ہو یا نہ ہو، کوشش، جد و جہد اور فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے حج و عمرہ کرنا ہے۔ ہم تو یہاں پر بیٹھ کر آواز لگائیں، باہر آواز نہیں آئے گی، یہ آواز دنیا میں کیسے پھیل گئی؟ اصحاب کہف کا آپ نے قصہ سنا، 309 سال تک سلایا، 309 سال تک دنیا بدل گئی، بادشاہ بدل گئے، لوگ بدل گئے، کرنسی بدل گئی، شہر بدل گئے۔ جب یہ اٹھے تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ تیسرے پارے میں ایک شخص کا ذکر ہے جو ایک بستی سے گزرا، بستی اوندی تھی، تباہ ہو چکی تھی، اس نے کہا اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسے سلا دیا، 100 سال تک اٹھایا، کھانا گرم ہے، لیکن جس سواری پر تھا وہ سواری زمین میں مکس ہو گئی، ہڈیاں ہی ہڈیاں، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے سامنے گدھا، اس کی ہڈیاں جڑنے لگی، گوشت چڑھنے لگا، کھال چڑھنے لگی، اور صحیح سالم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عقل تسلیم کرتی ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ہم رات کو سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فوت ہو جاتے ہو، تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اگر روح قبض کر لی ہے تو آپ ہاتھ لگاتے ہو، بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنی جلدی روح کیسے واپس آ گئی؟ عقل کے خلاف ہے۔ جب آپ عقل کے تحت کسی چیز کو سمجھیں گے تو پھر آپ نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ عقل کو کتاب و سنت کے تابع کر دیں گے تو پھر یؤمنون بالغیب، اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ گئی، عقل تسلیم کرے نہ کرے، ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صحابہ اکرام کو معیار ایمان قرار دیا گیا ہے۔ ان کا معیار ایمان کیا تھا؟ اللہ کے رسول جب فرماتے تھے نا بیعت کرو، تو پھر یہ نہیں پوچھتے تھے اللہ کے رسول کس چیز پر بیعت کرنی ہے؟ بیعت کر لی، جان قربان کرنی ہے، مال قربان کرنا ہے، جو کچھ قربان کرنا ہے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کے بعد پوچھتے تھے اللہ کے رسول کس چیز پر بیعت لی آپ نے؟ یہ ایمان اور تسلیم خم کا معیار تھا۔ باقی عذاب قبر کا ذکر حدیث میں تو اتنا زیادہ ہے کہ متواتر درجے کی حدیثیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے، قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے، انکار کی کوئی مجال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آل فرعون کا ذکر کیا، سزا دے دی انہیں ہلاکت کی وادی میں پہنچا دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان پر صبح اور شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر کہا جائے گا انہیں، اس آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ تو ایک منظر ہے قیامت کا، ایک ہے قیامت سے پہلے۔ جو قیامت کا دن ہے اس میں اشد العذاب کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے فرمایا صبح اور شام عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے انہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه الآیہ اصل کبیر فی استدلال اہل السنت علی عذاب البرزخ فی القبر۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اہل السنہ والجماعہ کے اس استدلال پر کہ برزخ میں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے،
اور امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر اس آیت کو اپنی تفسیر میں لا کر اس سے عذاب قبر کا استدلال کرتے ہیں۔ عذاب نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر عذاب ہو رہا ہے، مردہ ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے مردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، عذاب کیوں نہیں نظر آتا؟ تو یہاں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے، آگ پیش کی جا رہی ہے، نظر کیوں نہیں آتا جبکہ قرآن میں موجود ہے؟ ایک اور آیت جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور جمہور مفسرین نے عذاب قبر پر استدلال کیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ براء بن عازب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا قبر کے اندر اللہ رب العزت اس قبر والے سے سوال کرے گا، فرشتوں کے ذریعے سوال ہوگا، من ربک من نبیک، تو کیا جواب دے گا؟ ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب دے گا۔ اور یہی معنی ہے اس آیت کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جس نے دنیا میں قول توحید کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ثابت قدمی اختیار کی، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد قبر کے اندر یہ سوات ہے، سوال و جواب پر اللہ رب العزت ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ منکرین عذاب قبر اس شخص سے ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا، اب اندازہ لگائیں کہ جو شخص وحی کا انکار کرتا ہے نا، حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ کردار کے کتنے برے انسان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو قبر میں سوال کریں گے وہ منکر اور نکیر ہوں گے۔ منکر کا مطلب انکار، بھئی منکر اسے کہتے ہیں جو شریعت کا انکار کرے، منکر اور نکیر کہتے ہیں منکر کا مطلب یہ ہے، منکر کا مطلب ہے کہ انکار کرنے والا، جو شریعت کا انکار کرتا ہے اسے منکر کہتے ہیں، اور قبر میں جس فرشتے نے سوال کرنا ہے، جس فرشتے نے آنا ہے، اس کو منکر کہتے ہیں۔ منکر اور نکیر ہے، جس کا معنی یہ ہے اس کی ہیبت ایسی ہوگی کہ انسان اس کی ہیبت کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائے گا اور اس منظر کا انکار کرے گا، اس کی ہیبت کا انکار کرے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں منکر کا مطلب ہے وہ شریعت کا انکار کرنے والا، یہ جہالت ہے، عقل پرستوں کی اس جہالت کا عالم۔ پھر اس نے کہا جب فرشتہ عربی میں کہے گا من ربو کا، فرشتہ عربی میں کہے گا من ربو کا، اگر وہ ہوا پٹھان، یہ حدیث کا انکار دیکھیں، اور حدیث پر شکوک شبہات اور حدیث کا استہزاء، اسے تو عربی سمجھ میں نہیں آتی، یا وہ سندھی ہے یا وہ پنجابی ہے یا اردو سپیکنگ ہے، جس نے کبھی عربی سنی نہیں تو وہ کیا جواب دے گا؟ پھر طنزیہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ آپ کس کو کہاں پھنسا رہے ہو؟ تو جنت میں تو عربی زبان ہے، تو پھر یہ جنت میں کیسے جائے گا جو پٹھان ہے یا سندھی ہے یا اردو سپیکنگ ہے یا پنجابی ہے یا سرائکی ہے؟ ان کو تو عربی آتی نہیں، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ پھر یہاں کھوپڑی لگا رہے ہیں تو وہاں یہ لگائیں، اس کا مطلب ہے سارے جہنم میں جائیں گے، عربی نہیں آ رہی۔ یہ جہالت ہے ان کی، دلیل نہیں ملے گی، بس اس طرح کے اعتراضات کریں گے جو ان کی عقل کے تحت ہے، اور عقل کی بنیاد پر جو چیزیں عقل میں نہیں آ رہی انکار کرتے چلے جائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر، یہ عثمانی ایک فرقہ ہے جو حدیث کا بھی انکار کرتا ہے اور عذاب قبر کا بھی انکار کیا اس فرقے نے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہم ساتھ ہیں امام بخاری کے اور امام حنیفہ کے، اور یہ دونوں جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں بقیہ کا انکار کرتے ہیں، یہ دونوں عذاب قبر کا اس بات کر رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ، جس مسئلے کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے یہ دونوں ان مسئلوں کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ بڑا ہے۔ جنہیں عذاب ہو رہا ہے یہ دونوں اس مسئلے کو جس میں یہ گرفتار ہوئے بڑا نہیں سمجھتے تھے، جبکہ عند اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اما احدہما فکانا یمشی بالنمیمہ
وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ بِالْبَوْلِ، ان میں سے ایک شخص چغل خور تھا۔ چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ اس کی بات ادھر، ادھر ادھر والی بات ادھر، اور مقصد دونوں کو لڑانا ہے۔ ایک ہوتا ہے غیبت۔ غیبت جب انسان کر رہا تھا تو صرف اپنے پیٹ کی ہوا نکالنی ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کو ہلکا کرنا ہوتا ہے، باقی لڑانا مقصود نہیں ہوتا۔ نمیمہ، اس میں لڑانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف اس نے ایسی بات کہی ہے، میں تو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے پاس جا کر کہے گا کہ اس نے آپ کے خلاف ایسی بات کی، اور دونوں کو لڑا کر تماشا دیکھے گا، یہ کرتا تھا۔ اور دوسرا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب آیا، کھڑا ہوا، پیشاب کیا، اور اپنی شلوار یا اپنی پینٹ دوبارہ باندھی اور نکل گیا۔ پیشاب کر رہا ہے، چھینٹے پڑ رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے عذاب قبر اکثر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا۔ ہلکا معاملہ لیتے ہیں، اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ سابقہ اقوام پر عذاب کے چھینٹوں کی وجہ سے دھونے نہیں، اس جگہ کو کاٹنے کا حکم تھا۔ کپڑے پر پڑ گیا، ہمارے لیے تو رحمت یہ کہ دھو کر صاف کر لیں، ان کے لیے تھا اس کپڑے کو کاٹ دو، دھو کر پاک نہیں ہوگا، کاٹنا پڑے گا۔ تو یہ حدیث، اللہ کے رسول دو قبروں کے پاس کھڑے، صحیح بخاری کی حدیث، جس کی صحت کا انکار قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ایک اشکال پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چلا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کا پتہ چلا، اس نے آ کر کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ جیسے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، فرشتوں پر ایمان ہے بغیر دیکھے، آخرت پر ایمان ہے بغیر دیکھے، اللہ کے رسول کا معاملہ تو وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو چیز سنا دے، جو وحی کے ذریعے بتا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاتے تھے، اور آپ نے وہ خبر دی ہے۔ ایک اور حدیث میں جو صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس ہے، ایک جنازہ لایا گیا، تدفین کا انتظار ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر کے منظر کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اور آپ کے رونے کی وجہ سے جو مٹی تھی وہ تر ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی وہ قبر کا ذکر سنتے یا قبرستان جاتے زاروں قطار روتے۔ ان کے غلام نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ اس قدر شدید روتے ہیں، جبکہ جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، آپ کو رونا نہیں آتا؟ عذاب قبر کا ذکر ہوتا ہے، قبر کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ شدید روتے ہیں کیوں؟ تو فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قبر جو ہے اول منازل الاخرہ، یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهَا، اگر کوئی شخص اس سے کامیاب ہو گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، بعد کے مراحل آسان ہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر اس سے کوئی کامیاب نہ ہوا، اس کے بعد کے مراحل بڑے شدید ہیں۔ لہذا اس پہلی منزل پر کامیابی کے حوالے سے سب سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے یہ تو جزا اور سزا آخرت میں ہے، قبر میں کیسے شروع ہو گیا؟ جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ مرنے کے بعد دنیا نہیں ہے، دنیا سے اس کے تعلقات ختم ہو گئے، اب آخرت کا آغاز اس کی قبر سے شروع ہو چکا۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، جبکہ قرآن میں موجود ہے، جب فرشتے روح قبض کر رہے ہوتے ہیں ظالمین کی، مجرمین کی، کفار کی، منافقین کی، معصیت میں ڈوبے ہوئے انسان کی، فرشتے اس وقت اسے مار رہے ہوتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیا حال ہے وہ، کیسی حالت ہوتی ہے وہ جب فرشتے روح قبض کر رہے ہوتے ہیں ظالمین کی، اور ان کو مار رہے ہوتے ہیں، چہروں پر اور پیٹھوں پر تماچے مار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے فرشتے کو روح قبض کرتے ہوئے دیکھا، مارتے ہوئے دیکھا؟ اس سزا کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے،
لیکن کبھی کسی نے یہ منظر دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوتا ہے. جب موت سے پہلے، موت کے وقت اس سختی کا ذکر ہے اور ہم مانتے ہیں فرشتے سختی سے روح نکالتے ہیں اور مارتے ہیں، تو مرنے کے بعد جب وہ ذکر آ جاتا ہے کہ اسے سزا ملتی، اس کا انکار کیوں؟ مرنے سے پہلے جس سزا کا ذکر آپ مان رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اسی سزا کا ذکر ہے، آپ اسے تسلیم نہیں کر رہے. بھئی سزا تو آخرت میں ہے نا، ابھی تو روح قبض نہیں ہوئی، پہلے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ سزا تو آخرت میں ہونی ہے. لیکن آپ مانتے ہیں ہاں روح قبض کرتے وقت یہ سزا دی جاتی ہے. تو جب روح سے پہلے سزا ہے تو پھر روح نکل جانے کے بعد سزا کو تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور کئی آیات میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اگر آپ اس منظر کو دیکھ لیں، جب ظالمین لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے اپنی روح کو نکالو باہر، اس خبیث روح کو باہر نکالو، آج تمہیں شدید اور رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوخ کرتے تھے جو اللہ نے کہی نہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے حق سے کبر کی وجہ سے انکار کیا کرتے تھے. قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. ہم ڈبل عذاب دیں گے، اس ڈبل عذاب کے بعد پھر اسے لوٹا دیں گے شدید عذاب کی طرف، بڑے عذاب کی طرف. مفسرین لکھتے ہیں یہاں ڈبل عذاب سے کیا مراد ہے؟ ایک دنیا میں سزا ظالمین کو، مشرکین کو، منافقین کو، اور دوسری سزا قبر میں، اور ان دو سزاؤں کے بعد پھر اسے عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا. قرآن میں موجود ہے. جب آپ نے عقل پرستی کرنی ہے، عقل کو معبود بنانا ہے، تو پھر وہ تسلیم جسے سب کر چکے آپ اسے تسلیم نہیں کریں گے. ایسا فرقہ جو حدیث کا انکار کرے، یقیناً وہ قرآن کا بھی منکر ہے، وہ دین کا بھی منکر ہے، وہ شریعت کا بھی منکر ہے. ایسا شخص واجب سزا ہے. ایک ہم کی یہ ذمہ داری ہے. ایسا فرقہ جو نصوص شریعہ کا انکار کرے، اسے سزا سے دوچار کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. توبہ کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ سزا کا حقدار ہے، اسے سزا دینی چاہیے. یہ فتنے ہیں شکوک اور شبہات کے تعلق سے، اور یہ فتنوں کی یلغار ہے. یہ ایک فتنہ ہے عذاب قبر کا، اور بہت سارے فتنے ہیں. حدیث کا انکار کریں گے، یا پھر سوشل میڈیا پر متحرک فرقہ صحابہ کے انکار کا ہے، صحابہ کی گستاخی کا ہے. ایک فرقہ ایسا ہے جو قرآن کو عقل کی بنیاد پر اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سائنسی بنیاد پر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. ان سارے فتنوں سے محاذ آرائی کرنا، اپنے ایمان کو بچانا، اسلام کا دفاع کرنا آج ہم سب کی ذمہ داری ہے. کونوا انصار اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم احفظ اللہ یحفظک. اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ. اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے. دین کے ساتھ جڑیے، کتاب و سنت کو سمجھیے، وہی پر ایمان لائیے، عقلیات پرستی سے بعد آئیے، اور کتاب و سنت کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھیے. آپ محفوظ ہیں، اس فتنے سے بچ جائیں گے. اور اس کے بعد یہ ذمہ داری اٹھا لیجئے، ایسے فرقوں کا مقابلہ کرنا ہے اور دین کا دفاع کرنا ہے. اپنے بچوں کو دین کا اور صحیح فہم دیں، عقیدے کی تعلیم دیں، صحیح منہج کے ساتھ جوڑیں، صحیح مساجد کے ساتھ جوڑیں، صحیح علماء کے ساتھ جوڑیں. کیونکہ ان فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ مساجد اور مدارس اور علماء ہے، ورنہ گمراہی کا ایک سیلاب امنڈ آیا ہے اور دین کو بگاڑنے کی بہت ہی بڑے پیمانے پر مہم جاری ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ایسے فرقے جو عقلیات کی پرستش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کا صحیح معنوں میں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ ہماری نسلوں کو کتاب و سنت کا فہم عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.